السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی رانا عبد الشکور صاحب حافظک اللہ تعالی، آپ نے یہ ایک عدد چند منٹ پر مشتمل ویڈیو بھیجی جس پہ عنوان دیا گیا دعوت حق اور مسئلہ یوم ولادت، اور شاید جواب دے رہے ہیں علامہ شہزاد ترابی صاحب۔ علامہ ترابی صاحب نے اس اپنے آڈیو کلپ میں جسے ویڈیو بنایا گیا ہے، اپنے اس کلپ میں اور ارشاد میں یہ ارشاد فرمایا، فلاں کتاب فلاں صفحہ، فلاں کتاب فلاں صفحہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ تو میرے پیارے بھائی، یہ سارا کچھ درست نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے بے شمار اقوال مفسرین اور مورخین نے نقل کیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تعلق سے ائمہ مفسرین اور مورخین نے مختلف اقوال نقل کیے کہ فلاں فلاں تاریخ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ہر ایک نے کوئی نہ کوئی تاریخ نقل کی۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر سب سے مستند ترین کتاب، میں علی وجہ البصیرت یہ کہتا ہوں کہ جیسے قرآن مجید کے بعد حدیث کی کتابوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی کتاب صحیح بخاری ہے، پھر صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر سب سے قابل اعتماد اور مستند ترین کتاب ہے الرحیق المختوم، حضرت علامہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ جس کے مصنف ہیں۔ الحمدللہ سیرت النبی پر موجود تمام کتب کے اندر سند تحقیق اور صحت سند کے لحاظ سے جامع مکمل اور مستند سیرت کی کتاب الرحیق المختوم ہے، مہر لگی شراب۔ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ میں شیب بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول کو صبح کے وقت ہوئی، اور اس وقت نوشیروان کی تخت نشینی کا 40واں سال تھا۔ 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کی تاریخ تھی۔ اور ساتھ میں لکھتے ہیں علامہ محمد سلیمان صاحب، اور اسی طرح دیگر کی تحقیق بھی یہی ہے۔ تو ولادت باسعادت کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اس میں جو مستند ترین راجح ترین قول ہے وہ یہی ہے کہ 9 ربیع الاول صبح کے وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن، اور وہ ہے 9 ربیع الاول۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ علامہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو چاشت کی شدت کے وقت ہوئی۔ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ بوقت وفات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال اور 4 دن کی ہو چکی تھی۔ تو کیا معلوم ہوا؟ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو اور آپ کی ولادت باسعادت وہ 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ اور جشن اہل بدعت اور قبر پرست، قبر پوجا کرنے والے جشن کب مناتے ہیں؟ 12 ربیع الاول کو۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرحیق المختوم
اور دیگر تمام سیرت کی کتابوں میں یہ تمام واقعات موجود ہیں کہ صحابہ کرام اس دن انتہا پریشان تھے۔ اور پریشان کیوں نہ ہوتے کہ جب احد کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر عام ہوئی تو ایک بڑھیا، اس کو بتایا گیا تمہارا خاوند شہید ہو چکا، بیٹا شہید ہو چکا، اور جب اس کو بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہیں تو کہا کہ اب کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی نہیں۔ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں ہوا تو دنیا کی کوئی مصیبت وہ پریشانی اور مصیبت نہیں ہے۔ تو پیارے نبی کی وفات پر نبی کے صحابہ پریشان، اور سیدنا و مولانا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جس نے کہا پیارے نبی فوت ہو گئے میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، صدیق اکبر آئے اور سورہ آل عمران کی آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے۔ اور اس آیت کی یوں پھر تفسیر کی، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تفسیر ابن کثیر، تفسیر احسن البیان وغیرہما، جو تم میں سے محمد کی عبادت کیا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم وہ سن لے کہ محمد فوت ہو چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے اور ان کو موت نے نہیں آنا۔ تو صحابہ اس دن غمناک ہیں، المناک ہیں، پریشان ہیں، اور ہندوستان کے یہ قبر پوجا کرنے والے قبر پرست مشرک یہ 12 ربیع الاول کو جشن منا رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، اسلام کے اندر 2 ہی عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، ایک رمضان کے اختتام پر خوشی کا موقع اور ایک سنت ابراہیم علیہ السلام پر عمل کرتے ہوئے خوشی کرنا۔ اسلام کے اندر کوئی تیسری عید کا وجود نہیں، اور اسلام پیارے نبی کے ہوتے ہوئے مکمل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ 12 ربیع الاول کو پیارے نبی کی ولادت ہوئی اور اس دن جشن منائیں گے، تو آپ کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ شیطان نے مسلمانوں کے اندر یہ فتنہ پیدا کیا اور مسلمان نبی کی وفات کو عید کا دن بنا بیٹھے، حالانکہ نبی کی وفات پر نبی کے دشمن خوش ہوئے اور صحابہ کرام نبی کے دوست وہ افسردہ ہوئے، پریشان ہوئے، اور آج بھی وہی کام اہل شرک اور قبر پرست کر رہے ہیں کہ جس کی خوشی خیبر کے لوگوں کو ہوئی اور دیگر کفار کو۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو اس بات کا رد کہ اللہ کے پاک نبی 12 کو پیدا نہیں ہوئے، 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے، 9 ربیع الاول کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اب اس کے بعد جشن عید میلاد دینے کے لیے، تیسری عید کو ایجاد کرنے کے لیے جو دلیل دی گئی تو وہ دلیل بھی غلط ہے۔ ایک تو اس دلیل کو ہم دیکھتے ہیں کہ دلیل کیا ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، تو کیوں رکھتے تھے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو اور جمعرات کو روزہ رکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1414، کتاب الصیام، باب صیام یوم الاثنین والخمیس، مسند احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ۔ اور دوسری روایت میں ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمار اور جمعرات کے روزے کے متعلق پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمار اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ ابو داود حدیث نمبر 2128، کتاب الصوم، باب فی صوم الاثنین والخمیس۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا تورد الاعمال، اعمال پیش کیے جاتے ہیں سمار کو اور جمعرات کو، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل پیش کیا جائے تو میں روزے دار ہوں۔ ترمذی حدیث نمبر 596، کتاب الصوم، باب صوم یوم الاثنین والخمیس۔ مسند احمد، ابن ماجہ، دارمی اور ابن حبان اور خزیمہ۔ اسی طرح ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی سے سوموار کے روزے کے متعلق پوچھا گیا، آپ نے فرمایا ذالک یوم ولدت فیہ وانزل علی فیہ، سوموار ایک ایسا دن ہے کہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی کا نزول شروع ہوا۔ مسند احمد، صحیح مسلم، ابو داود، ابن خزیمہ، ابن حبان، بیہقی اور ابن ابی شیبہ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کے دن پہ کیا کر رہے ہیں؟ روزہ رکھ رہے ہیں۔ سمار کو دو خوشیاں ملی، ایک آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور نمبر 2 جبرائیل آپ پر آئے، آپ پر اقرأ بسم ربک الذی خلق، جبرائیل وحی لے کر قرآن پاک لے کر آئے۔ اب اللہ کے رسول نے اپنی ولادت کے دن 9 ربیع الاول سموار کے دن کو کیا کیا تھا؟ اللہ کے رسول بیت اللہ کی شبیہ گدا گاڑی پہ لے کر بازاروں میں گھماتے، اللہ کے رسول گنبد بنا کر اسے گدا گاڑی پہ رکھ کر مدینے کی گلیوں میں گھماتے، اللہ کے رسول ولادت کے دن میں مسجد نبوی میں جھنڈیاں لگاتے، اللہ کے رسول ولادت کے دن میں مدینے کے بازاروں میں جلوس نکالتے، اللہ کے رسول ولادت کے دن میں دیگیں چڑھا کر، پلاؤ پکا کر، چاول اور کھیر پکا کر کیا کھاتے اور لوگوں کو کھلاتے۔ اللہ کی پھٹکار ہو نامراد مشرکوں پر، کیا یہ اللہ کے رسول کام کرتے؟ کچھ بھی نہیں کرتے۔ اور پھر خوف کا مقام، ذالک یوم ولدت فیہ وانزل علی فیہ، کیا اللہ کے رسول سال بعد 9 ربیع الاول کو یہ کام کرتے کہ ہر ہفتے میں سموار کو روزہ رکھتے؟ اگر پیارے نبی کی ولادت باسعادت کی خوشی پیارے نبی کے طریقے پر کرنی ہے تو وہ سال بعد 9 ربیع الاول کو نہیں کرنی۔ نامعلوم 9 ربیع الاول جمعے کو آتا ہے، ہفتے کو آتا ہے، اتوار کو آتا ہے، منڈے کو آتا ہے، ٹیوزڈے کو آتا ہے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، وہ کب آتا ہے؟ کیا سال بعد اللہ کے رسول نے روزہ رکھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سمار اور جمعرات کو روزہ رکھتے، ہفتے کے اندر موجود ہر سمار کو اللہ کے رسول روزہ رکھتے۔ اور یہ اہل قبر پرست یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سال پورا کوئی سمار کا روزہ نہیں، 9 ربیع الاول نامعلوم فرائیڈے کو آئے، سنڈے منڈے کو کب وہ آتا ہے، یہ اس دن جلوس نکال رہے ہیں، شبیہیں بنائی جا رہی ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے؟ قطعاً نہیں۔ اللہ کے پاک رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ اہل حدیث کے پاس ہے۔ الحمدللہ ہمارا جامعہ دعوہ الاسلامیہ، اہل حدیث کے دیگر جامعات، الحمدللہ مکہ اور مدینہ آج بھی ہر ہفتے میں سموار کے دن پیارے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سموار کا، جمعرات کا روزہ رکھا جاتا ہے۔
یہ ہیں نبی کے سچے پیار کرنے والے، نہ کہ سال بعد جلوس نکالنا۔ پھر اللہ کے رسول نے اپنی ولادت کے دن میں روزہ رکھا، اور یہ خود بھی بے روز اور لوگوں کو بھی کھانے کھلا کھلا کر، مولویوں کو بھی کھلا کر بے روز بنائے جا رہے ہیں۔ تو سال بعد 9 ربیع الاول کو، 12 ربیع الاول کو ولادت کا دن سمجھنا غلط، پھر پورے سال بعد ایک دن کے لیے جشن کرنا یہ اپنی جگہ پر غلط، اس لیے کہ اس قسم کا جشن یا عید اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ اور جو ثابت ہے وہ کیا ہے؟ جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ پیارے نبی ہر 7 دن میں جب سوار اور جمعرات ہوتی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ۔ اور صحابہ فرماتے ہیں لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، اگر تم نے سنت رسول کو چھوڑ دیا تم ضرور گمراہ ہو جاؤ گے۔ مسلم دنیا میں ایک ٹبر نے، ایک قوم اور ایک قبیلے نے اہل بیت کے ماتم کو دین بنا لیا، اور دوسرے ٹبر، دوسری قوم نے کھانے پینے کو اور اسی طرح کے معاملات کو دین بنا لیا ہے۔ دین یہ نہیں ہے۔ دین یہ ہے کہ ہفتے کے 7 دنوں میں جب سوموار ہو روزہ رکھا جائے، یہی سنت ہے۔ اور اسی طرح ولادت کے تعلق سے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، یہاں بھی بیڑا غرق۔ اس آیت سے عید میلاد النبی قطعاً نہیں۔ اللہ نے مومنوں کو تسلی دی کہ تمہارے پاس اسلام جیسی اللہ کی نعمت اور اللہ کا فضل ہے، اس اللہ کی نعمت اسلام پر، پیغمبر اسلام پر خوش ہو جاؤ۔ اور کافروں کو اللہ نے دنیا کا مال دیا، تو تمہیں جو اللہ نے ہدایت دی ہے وہ کافروں کے جمع ہوا کیے ہوئے مال سے بہتر ہے۔ یہ ہے اس آیت کا مقصد و مقصود۔ اور فٹ کہاں کیا؟ اسی طرح کہا جاتا ہے ربیع الاول کے حوالے سے کہ پیارے نبی پیدا ہوئے تو ابو لہب نے اپنی لونڈیا کو آزاد کر دیا، اور سب سے پہلے عید میلاد کا جشن ابو لہب نے منایا۔ تو اس مردود کا حشر کیا ہوا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ میلاد منانے والے کا حشر ہو رہا ہے۔ اور ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بلال، انس، سلمان رضوان اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے پیارے نبی کی اطاعت اور اتباع کی تو یہ کامیاب ہو گئے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائی، عید میلاد النبی کے نام سے تیسری عید کا اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ سوائے بدعت کے اور کچھ نہیں ہے۔ قرآن و سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ البریلویہ کی یہ عادت ہے اور دیگر مقلدین کی کہ البریلویہ قرآن پاک کے معنی میں اور مفہوم میں تعویل و تحریف کرنا۔ تو میرے پیارے بھائی، پیارے نبی کی سنت کی پیروی یہ ہے ذالک یوم ولدت فیہ وانزل علی فیہ، ہر سوموار کو روزہ رکھا جائے، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور جو کچھ کیا جاتا ہے محرم کی تقریبات یا ربیع الاول کی تقریبات کے حوالے سے، یہ سوائے بدعات کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن و سنت سے، نبی کے صحابہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں، سوائے اس کے کہ ان کی غلط قسم کی تعلیمات، تعویلات اور تحریفات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہم سب پر لازمی ہے۔ آپ کی محبت بھی فرض ہے، آپ کی اطاعت بھی فرض ہے۔ خالی محبت ہوئی کوئی فائدہ نہیں ہے، اطاعت اور محبت دونوں لازمی اور ضروری ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیب بنی ہاشم میں 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر رکھے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب کائنات ہمیں اپنے محبوب کو محبوب بنانے اور اس کو اپنا مقتدا بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک و بدعات سے اللہ ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ میلاد منانے والے اور عید بنانے والے وہ لوگ ہیں کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اعمال کر کر کے گھوڑے جلوس نکال نکال کر ان کے اعمال میں سوائے گندے انڈوں کے، سوائے صفر جمع صفر کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔